أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن أفعصيت أمري. قال يا ابن لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري. قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لنصفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. اور ہارون علیہ السلام نے اس سے پہلے ہی ان سے کہہ دیا تھا اے میری قوم والو، اس بچڑے سے تو صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے، تمہارا حقیقی پروردگار تو اللہ رحمان ہی ہے، پس تم سب میری تابع داری کرو اور میری بات مانتے چلے جاؤ۔ انہوں نے جواب دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی واپسی تک تو ہم اسی کے مجاور بنے بیٹھے رہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے ہارون، انہیں گمراہ ہوتا ہوا دیکھتے ہوئے تجھے کس چیز نے روکا تھا کہ تو میرے پیچھے نہ آیا؟ کیا تو بھی میرے فرمان کا نافرمان بن بیٹھا؟ ہارون علیہ السلام نے کہا اے میرے ماں جائے بھائی، میری داڑھی نہ پکڑ اور نہ سل کے بال کھینچ، مجھے تو صرف یہ خیال دامنگیر ہوا کہ کہیں آپ یہ نہ فرمائے کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا انتظار نہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے وہ چیز دکھائی دی جو انہیں دکھائی نہیں دی، تو میں نے فرستادہ الہی کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر لی، اسے اس میں ڈال دیا۔ اسی طرح میرے دل نے یہ بات میرے لیے بھلی لگی، بھلی بنا دی۔ کہا اچھا جا، دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہی ہے کہ تو کہتا رہے کہ مجھے نہ چھونا، اور ایک اور وعدہ بھی تیرے ساتھ ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا، اور اب تو اپنے اس معبود کو بھی دیکھ لینا جس کا اعتکاف کیے ہوئے تھا کہ ہم اسے جلا کر دریا میں ریزہ ریزہ اڑا دیں گے۔ اصل بات یہی ہے کہ تم سب کا معبود برحق صرف اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی پرستش کے قابل نہیں، اس کا علم تمام چیزوں پر حاوی ہے۔ اسی طرح ہم تیرے سامنے پہلے کی گزری ہوئی وارداتیں بیان فرما رہے ہیں، اور یقیناً ہم تجھے اپنے پاس سے نصیحت عطا فرما چکے ہیں۔ اس سے جو منہ پھیر لے گا وہ یقیناً قیامت کے دن اپنا بھاری بوجھ لادے ہوئے ہوگا، اس میں ہمیشہ ہی رہے گا، اور ان کے لیے قیامت کے دن بڑا بھاری بوجھ ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا، اور گنہگاروں کو ہم اس دن دہشت کی وجہ سے نیلی پیلی آنکھوں کے ساتھ گھیر لائیں گے،
وہ آپس میں چپکے چپکے کہہ رہے ہوں گے کہ ہم تو دنیا میں صرف 10 دن ہی رہے، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس کی حقیقت سے ہم باخبر ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ اچھی راہ والا کہہ رہا ہوگا کہ تم تو صرف ایک ہی دن رہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 90 سے آیت نمبر 104۔ محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، اس سے قبل جیسا کہ تفصیل گزر چکی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے تورات لانے گئے، جو کہ کوہ طور کے پر انہیں عنایت کی جانے والی تھی۔ تورات بیک وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ یہی مطالبہ یہود کیا کرتے تھے کہ لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، مشرکین بھی کہتے تھے کہ ایسا کی نہیں ہوا کہ قرآن بیک وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو گیا، جیسا کہ تورات پچھلی کتابیں نازل کی گئیں۔ تو اللہ نے اسی کا جواب دیتے ہوئے کہا کذالک لنثبت بہ فؤادک، یہ قرآن جو آپ کے پر وقت بوقت رفتہ رفتہ اتر رہا ہے، یہ آپ کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے ہے، تاکہ تھوڑا تھوڑا اترتے جائے اور ان احکامات کو سمجھنا، اس کے شان نزول کو سمجھنا اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا آسان ہو جائے۔ تورات بیک وقت نازل ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور وہاں جانے کے بعد قوم کے اندر ایک نیا فتنہ پیدا ہو گیا۔ اور یہ قوم کون تھی؟ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اتنے سارے معجزات دیکھے کہ وہ اپنی عصا کو زمین پر ڈالتے ہیں، اژدہا بن رہی ہے، اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈال رہے ہیں، باہر نکل رہے ہیں، چمکیلا چمکتا روشن نکل رہا ہے، دوبارہ ہاتھ ڈالنے کے بعد پھر اپنی نارمل کنڈیشن میں، اور فرعونیوں کے پر مختلف عذاب، طوفان کا، مینڈکوں کا، خون کا اور کیڑوں کا، الگ الگ قسموں کا عذاب بھی ان لوگوں کے پر آیا۔ اتنے سارے معجزات، اور سب سے بڑا معجزہ انہوں نے یہ دیکھا کہ اللہ نے کتنی آسانی کے ساتھ بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم اور استبداد سے بچایا تھا، دریا کے درمیان راستہ بنایا۔ آج بھی اگر آپ دیکھیے کہ اگر دریا کے درمیان راستہ بنایا جائے، ٹھیک ہے اس طرف پانی کو روک لیا جائے، اس طرف پانی کو روک لیا جائے، تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ پانی کو روک لینے کی وجہ سے راستہ بن جائے گا، نیچے جو زمین ہوگی وہ دلدلی ہوگی۔ اللہ نے اتنا بڑا انعام کیا کہ دریا جو اتنا بڑا تھا، سمندر کی طرح ٹھاٹھے مارتا ہوا، اللہ نے اس میں راستہ بنایا، دونوں طرف پانی کو روک دیا، اور بیچ میں جو راستہ تھا وہ چلنے کے لیے انتہائی مناسب اور ہموار تھا، نجات دی۔ اور اسی کی خوشی میں یہود عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معلوم کیا تو کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے مناسبت رکھنے، تعلق رکھنے میں ہم زیادہ حقدار ہے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح توحید، اللہ کو ماننا، دین کو ماننا، شریعت کو ماننا، یہ تو ہمارے اندر ہے۔ تم نے تو ان کے دین، ان کے عقیدے سب کو بگاڑ دیا ہے، ہم اس کی اصل شکل میں محفوظ رکھے ہوئے ہیں، باقی رکھے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مخالفت میں 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا، تاکہ 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھ کر عاشوراء کی خوشی منائی جائے۔ تو عاشوراء خوشی کا دن ہے، یہ کوئی غم اور ماتم کا دن نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں جیسا کہ لوگوں کے درمیان مشہور ہے کہ محرم میں شادی نہیں کرنا چاہیے، غم اور سوگ کی وجہ سے، ہم یہاں شیعوں اور رافضیوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے یہاں پر ابتدائی 10 دنوں کے اندر کھانے نہیں بناتے، بعض لوگ ایسے ہیں جو پورا محرم گھر میں کھانا نہیں بناتے، سوگ اور ماتم غم کی بنیاد پر، حالانکہ اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے۔ اگر ان لوگوں کو اتنی ہی فکر ہے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا غم کیوں نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت کا غم کیوں نہیں؟ ساری شہادتوں کو بھلا کر صرف حضرت حسین کی شہادت کا غم منانا کیا معنی رکھتا ہے؟ اس کے پیچھے یقینی بات ہے کہ کوئی سازش ہے جس کی بنیاد کے پر امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک بڑی یادگار ہماری ہجرت کی چھپی ہوئی ہے، جو اصحاب کرام نے ہجرت کے ذریعے آغاز کیا اسلامی سال کا، جو ہمارا ہجری سال ہوتا ہے۔ اب ہم 1445 ہجری سن میں داخل ہو چکے ہیں، محرم کے آغاز کے ساتھ ہی۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی، اتنا بڑا معجزہ تھا۔ یہ سارے معجزات کو دیکھنے کے بعد جب یہ مقام میدان تیہ کے اندر آئے اور اس جگہ پر ان کو روک لیا گیا تاکہ ان کو زندگی گزارنے کا اصول اور ضابطہ دیا جا سکے، تو ان لوگوں نے شرارت کیا کی؟ سامری جو کہ سامرا قبیلے کا ایک شخص تھا، جادوگر تھا، اس نے تمام قوم کے زیورات کو جمع کیا جو کہ وہ فرعونیوں سے یعنی آل فرعون کی عورتوں سے مانگ کر لے کر آئے تھے۔ ان سارے زیورات کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد اس کا ایک بچڑا بنایا اور اس میں ایسی ٹیکنیک استعمال کی جس کی بنیاد کے پر اس میں آواز آتی تھی، اور اس آواز کی بنیاد کے پر بنی اسرائیل کا عقیدہ ڈگمگانے لگا۔ آج ہمارے ہاں پر بھی وہی بنی اسرائیلیت ہے، اگر کوئی قبر ڈگمگانے لگتی ہے، ہلنے لگتی ہے تو ہمارے ایمان ڈگمگانے لگتے ہیں۔ جہاں ذرا سا ماہم کی درگاہ کے بارے میں مشہور ہوا کہ وہاں کا پانی شفایابی کا ذریعہ ہے، افواہ اڑا دی گئی، فیک نیوز، سارے مسلمان وہاں ٹوٹ پڑے۔ یہ ہمارے عقیدے کی خرابی یعنی ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ جن اصحاب کرام نے اپنا سب کچھ داؤں پر لگا کر اپنے ایمان کو بچایا، دنیا کی ساری چیزوں کو لٹا دیا، لیکن ایمان کو بڑی حفاظت کے ساتھ بچا کر لے کر آئے، ہجرت اسی کی یادگار ہے۔ اور اس امت کو کوئی فکر نہیں کہ اپنے عقیدے کے بارے میں فکر مند رہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ بنی اسرائیل کا واقعہ قرآن مجید میں جا بجا اسی لیے بیان کیا گیا کہ اسی طرح امت مسلمہ بھی گمراہی، شرک، بدعات، ان ساری چیزوں کا شکار ہوگی۔ آج افسوس ہوتا ہے اور شیطان بھی ہنستا ہوگا کہ مزاروں کے پر جو جھنڈا لگا ہوتا ہے یا بہت ساری مزاروں کے پر لکھا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اسی کلمہ توحید کے نیچے یا اس کی آڑ میں اور اس کو لیبل لگا کر شرک کے اڈوں کو آباد کیا جاتا ہے۔ انتہائی افسوسناک کہ آج ہمیں عقیدے کی کوئی فکر نہیں ہے، جو ہر موڑ کے پر سوال ہونے والا ہے، ہر جگہ کے پر سوال عقیدے کا ہوگا، عقیدے کی بنیاد کے پر بخشش ملنے والی ہے۔ لوگ عقیدے کو معمولی سمجھتے ہیں، یہ ہماری بے وقوفی ہے۔ جب قبروں میں ڈالا جاتا ہے سب سے پہلا سوال عقیدے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے۔ آخرت میں جتنے بھی انعامات ملیں گے سب کے سب عقیدہ توحید کی بنیاد کے پر ملنے والے ہیں۔ ہمارے ہاں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خدمت خلق کو یہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے، نہیں، خدمت خلق یا دیگر تمام چیزوں کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن عقیدہ توحید تمام چیزوں کے پر اہمیت رکھتا ہے۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو آپ کتنی بھی نیکی کرو کوئی معنی، کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ تو یہاں بنی اسرائیل کے اندر کیا مسئلہ پیدا ہوا؟ بچڑے کی عبادت۔ سامری نے ان لوگوں کے زیورات کو جمع کرنے کے بعد ایسی ٹیکنیک استعمال کی کہ اس میں سے آواز آ رہی تھی۔ قرآن مجید نے کتنی پیاری بات اس تعلق سے کہی کہ افلا يرون الا يرجع الیہم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفع۔ ان جاہلوں کو اتنا نہیں سمجھتا ہے کہ یہ بچڑا نہ تو ان کی باتوں کا جواب دے سکتا ہے، نہ ان کے نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ معبود کی خصوصیت یہی ہے، ہم دعا مانگیں، اس کے سامنے اپنی حاجتوں کو رکھیں تو ہماری آواز ہماری دعا کو سنے اور سننے کے بعد حاجت روائی کرے۔ اس کے اندر کیا ہے؟ ایک ایسی آواز آ رہی ہے جو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، ایک مبہم سی آواز کی بنیاد کے پر ان کے عقیدے ڈگمگانے لگے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ نہ ان کے نفع کا نہ نقصان کا مالک، کچھ بھی اختیارات نہیں۔ یہ ہمارے یہاں افسوسناک باتیں بنی بھی ہے، یہ بنی اسرائیل کے اندر پیدا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلد از جلد جب انہیں خبر دی گئی فوری طور کے پر واپس آئے، اور آنے کے بعد چونکہ انہوں نے ذمہ داری حضرت ہارون علیہ السلام کو دی تھی، تو آنے کے بعد انہوں نے حضرت ہارون کو کہا کہ یا ہارون سے کہا انما فتنتم بھی وان، حالانکہ اس سے پہلے قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ حضرت ہارون نے ان لوگوں کو کافی سمجھایا تھا کہ اس چیز سے تم لوگ باز آ جاؤ، لیکن اس کے بعد بھی وہ لوگ نہیں باز آئے۔ کہا کہ جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے ہم یہیں جمے رہیں گے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، کہ ہم تو موسیٰ علیہ السلام کی واپسی تک اسی کے مجاور بنے رہیں گے۔
یہ مجاوری پرانے زمانے کی ہے، آج بھی دیکھیے قبروں کے پاس مجاور ہیں، یہ اعتکاف کے نام کے پر مجاوری پرانے زمانے کی ہے، بنی اسرائیل کے اندر پیدا ہوئی، اور یہی چیزیں آج دیکھیے امت مسلمہ کے، امت محمدیہ کے گمراہ بدعتی مشرکوں کے درمیان پائی جاتی ہے۔ یہ کبھی مسجدوں کا رخ نہیں کریں گے لیکن مزارات کے پر برابر 24 گھنٹے حاضر رہیں گے۔ یہ عقیدے کی خرابی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اب حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور کہا کہ یا ہارون ما منعک، ہارون تم نے ان لوگوں کو منع کیوں نہیں کیا؟ اذ رأیتہم ضلوا، جبکہ تم نے دیکھا کہ لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، اللہ تتبعن، کیا تم میرے پیچھے نہیں آئے؟ یعنی طور کے پر آ کر مجھے خبر دیتے۔ یہ معاملہ اتنا سنگین ہے عقیدے کا کہ فوری طور پر خبر دی جائے، اس معاملے کے اندر مداہنت، سستی، لاپرواہی نہیں برتی جائے کہ چلو ٹھیک ہے بعد میں دیکھ لیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عقیدے کی خرابی اگر پیدا ہوتی ہے فوری طور کے پر ٹوکنا چاہیے اور فوری طور کے پر اسے روکنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داؤد نے ایک طویل روایت کو نقل کیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی کی آنکھ میں تکلیف تھی، ایک یہودی کے پاس گئی، اس نے کچھ منتر پڑھا، ٹھیک ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا کیا بات ہے، تمہاری آنکھ کی تکلیف کیسے کمی؟ تو کہا کہ فلاں یہودی کے پاس گئی اور اس نے منتر پڑھا، میں ٹھیک ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھر کے ذمہ داروں کی بڑی ذمہ داری ہے، گھر کے اندر کسی بھی قسم کی عقیدے کے بگاڑ یا فساد نظر آتا ہے فوری طور کے پر روکے اور ٹوکیں۔ یہ جب ہم عقیدے کو جانیں گے تبھی کریں گے نا، اگر ہمیں ہی عقیدے کا علم نہیں ہے تو کیسے اپنے بیوی بچوں کو ان ساری چیزوں کے بارے میں متنبہ کریں گے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا، ارے فلاں بابا کے پاس، فلاں پیر کے پاس چلے گئے تو اس نے تعویذ دیا یا ڈورا دے دیا، دھاگا دے دیا، ٹھیک ہو گئے۔ ہمارے یہاں پر بھی لوگ یہی بات کہتے ہیں، اس کے پاس جانے کی وجہ سے شفا ملی ہے، حالانکہ یہ شیطانی ہتھ کنڈا ہوتا ہے۔ کیسے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ شیطان ہے جو تمہاری آنکھ میں تکلیف پہنچاتا ہے اور تکلیف پہنچانے کے بعد تمہیں خود اس یہودی کے پاس لے کر جاتا ہے تاکہ اس کا مقصد پورا ہو گیا، تمہارا عقیدہ خراب کر سکے کہ اس یہودی کے پاس آنے کے بعد ہمیں شفا ملتی ہے، اس کا کام پورا ہو گیا۔ اور جب تم وہاں چلی جاتی ہو تمہیں چھوڑ دیتا ہے، اس لیے کہ شیطان کا مقصد پورا ہو چکا ہے، اس لیے وہ تمہیں چھوڑ رہا ہے۔ اس کے دم کرنے، منتر پڑھنے کی وجہ سے تمہیں شفا نہیں ملتی ہے، بلکہ شیطان کے مقصد کے پورا ہونے کی وجہ سے۔ اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ فلاں پیر، فلاں بابا، قبروں کے پاس، مزار کے پر جانے کے بعد ہمیں اولاد مل گئی یا کوئی تکلیف دور ہو گئی، اس کا مطلب یہی ہے کہ شیطان ہمیں اس جگہ لے جا کر ہمیں گمراہ کر رہا ہے، اسے معلوم ہے کہ یہاں آنے کے بعد میں اسے چھوڑ دوں گا، اسے تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ گمراہ کرنے کے لیے شیطان ایسے خطرناک ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے۔ تو کہا اللہ تتبعن، کیوں تم فوری طور کے پر میرے پیچھے طور کے پر نہیں آئے؟ وہاں آ کر مجھے خبر دینا چاہیے تاکہ قوم کے حالات کتنے بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ افعصیت امری، تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ تو حضرت ہارون نے کہا، غصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی داڑھی پکڑ کر کھینچنے لگے تو انہوں نے کہا یا ابن ام، اے میرے ماں جائے بھائی، از راہ محبت، تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نرم پڑ جائے۔ کہا کہ اے میرے ماں جائے بھائی، لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، میرے داڑھی اور بال کو، سر کے بالوں کو نہ کھینچو، انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، میں اس بات سے خوف زدہ تھا کہ تم یہ نہ کہو کہ میں بنی اسرائیل کے اندر تفرقہ ڈال دیا۔ اور اس سے پہلے سورہ اعراف کے اندر اللہ نے بیان کیا کہ حضرت ہارون کو اس بات کا اندیشہ ہوا کہ کہیں میرے روکنے ٹوکنے اور زیادہ شدت برتنے کی وجہ سے یہ مجھے قتل نہ کر دے، اور قتل کرنے کے بعد مسئلہ کیا ہوتا؟ ایک حامی وہ ہوتے، ایک گروہ جو حضرت ہارون علیہ السلام کا ہمنوا ہوتا، اور دوسرے وہ تمام مشرکین جو بچڑے کی پوجا کر رہے تھے۔ اب ان دونوں گروہوں کے درمیان جھگڑا ہوتا، آپس میں خون بہتا۔ اس بنیاد کے پر میں نے خون نہ بہے، تفرقہ نہ پیدا ہو، میں نے تمہارے آنے کا انتظار کیا تاکہ تم آ جاؤ، اور آنے کے بعد پھر ہم اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔
اب یہاں کچھ لوگ اس کا غلط مفہوم یہ بیان کرتے ہیں. غلط مفہوم کیا بیان کرتے ہیں کہ قوم میں اتحاد و اتفاق کے لیے لوگ اگر شرک کر رہے ہیں، بدعات کر رہے ہیں، کرنے دو. اگر ان کو روکے ٹوکیں گے تو اور تفرقہ پیدا ہوگا، اس لیے ہمیں ان ساری چیزوں کے بارے میں توجہ نہیں دینا چاہیے. قوم کے اتحاد اور اتفاق پر زیادہ توجہ دینا چاہیے. حالانکہ حضرت ہارون کو معلوم تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کب آنے والے. پہلے سے بتا دیا گیا تھا 40 دن کی مدت ہے، اس کے بعد یہ واپس آ جائیں گے. انہیں پتا تھا کوئی بہت لمبی مدت نہیں تھی اور اس کے بعد اس اختلاف اور شرک کے خاتمے کی کوشش کریں گے. یہاں حضرت ہارون نے ان کے قتل ہونے کے بعد قوم میں جو دو گروہ بننے کے بعد ایک دوسرے کا خون بہا تھے، اس ڈر کی بنیاد پر انہوں نے لوگوں کو زیادہ شدت کے ساتھ منع نہیں کیا. یہ اصل وجہ تھی. یہ تفرقہ ہے، یہ نہیں کہ جو ہمارے درمیان لوگ سوچ رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا. اس کے بعد انہوں نے سامری کو کہا کہ سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ تو وہ کیا کہنے لگا. اب یہاں ایک بنیادی چیز دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی، ان میں کافی مماثلت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے کن لوگوں سے مقابلہ تھا؟ ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ربیعہ ہے، نضر بن حارث ہے، ولید بن مغیرہ ہے. بڑے بڑے سرداران قریش جنہیں اپنی سرداری اور چودراہت کی فکر لگی ہوئی تھی، اور اسی بنیاد پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو دل سے تسلیم کرنے کے بعد بھی زبان سے اقرار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، بلکہ مخالفت کے پر مخالفت کرتے رہے. یہی معاملہ فرعون کا تھا. فرعون بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پر یقین کرنے کے باوجود ان پر ایمان نہیں لایا. خیر اس کا معاملہ ختم ہوا، جیسا کہ جنگ بدر کے بعد مشرکین مکہ کا معاملہ ختم ہوا. اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مدینہ آنے کے بعد ایک مسئلہ پیدا ہوا عبداللہ بن ابی کا. اسے بھی دراصل تخت، کرسی، عہدہ، ان ساری چیزوں کی لالچ تھی. لوگ اتفاقی طور کے پر اوس اور خزرج والے اسے اپنا منتخب سردار بنانے والے تھے کہ اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری بھی اور لوگوں نے ساری توجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دے دی. اب نبی کے آنے کے بعد سیدھی سی بات ہے کہ عبداللہ بن ابی کو کون پوچھے گا؟ جب اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے میری کرسی، میرا عہدہ داؤں کے پر لگا، ساری زندگی اسی غم کو لے کر اپنے سینے کے اندر نفاق کے ساتھ مر گیا. قرآن نے جس کے بارے میں کہا والذی تولی کبرہ منہم لہو عذاب عظیم، کہ جو منہ پھیر کر چلا گیا تکبر کی بنیاد پر، گھمنڈ کی بنیاد کے پر، آخرت میں اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا. قرآن نے صاف وعدہ کیا اس کے بارے میں. تو یہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا. اب یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہی معاملہ پیش آیا سامری کا. یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی تلاش میں، معبود کی تلاش میں وہاں گئے ہیں، جبکہ معبود تو یہاں پر ہے. اور لوگوں کے درمیان یہ بتانا کہ اس بچڑے کو معبود بنا لو، اس کا مطلب کیا تھا؟ وہ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا میں نعوذ باللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ رب کے بارے میں جانتا ہوں، کہ رب کون ہے میں جانتا ہوں. طور کے پر جو حضرت موسیٰ گئے ہیں وہ رب کی تلاش میں نہیں ہے، وہاں انہیں معبود نہیں ملے گا، معبود یہاں ہے. اور جب میں نے معبود کو کھوج نکالا ہے تو تم میری پیروی کرو، میرے کہے کے مطابق چلو. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہوتا ہے. تو یہ سامری کا مسئلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون سے نجات ملنے کے بعد پیدا ہوا. تو اس نے کیا کہا؟ بصرت بما لم یبصروا بی، میری نگاہ وہاں پہنچی جہاں لوگ نہیں پہنچ پائے، جسے لوگوں نے نہیں دیکھا. فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، تو میں رسول کے نقش قدم، یعنی یہاں رسول سے مراد مفسرین نے لکھا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور ان کے جانے کے بعد ان کے قدموں کے نیچے اس نے کچھ الگ سی کی کیفیت دیکھی تو سمجھ گیا کہ حضرت جبرائیل ہیں، اور وہاں کی مٹی کو اٹھا لیا. یہ اس کی اپنی سوچ ہے جو کہہ رہا ہے، حالانکہ حقیقت ایسی کچھ بھی نہیں تھی. اس نے بچڑا جو بنایا تھا
بس ایک ٹیکنک تھی، اور آسانی سی بات ہے کہ آپ اگر کوئی مجسمہ بناتے ہیں اس میں آپ سوراخ بنا دیں گے، سوراخ کے ذریعے ہوا اس میں سے پاس ہونے لگے، ہوا کے گزرنے کے ساتھ ہی ساتھ آواز آئے گی۔ یہ آواز جو پیدا ہو رہی تھی وہی ٹیکنک تھی، کچھ اور نہیں تھا۔ لیکن وہ کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا؟ میں حضرت جبرائیل کو پہچانتا ہوں اور ان کے قدموں کے نشان کے نیچے سے مٹی اٹھا کر لایا ہوں، اور اسی مٹی کو میں نے اس بچھڑے کے اندر ڈال دیا جس کی وجہ سے یہ آواز آ رہی ہے، اس کے اثرات اس کے اندر پیدا ہو گئے ہیں۔ یہ اس کے شعبدہ بازیاں تھیں جو قرآن مجید نے بیان کیا۔ وہ کہنے لگا کہ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اسی طرح میرے دل نے یہ بات میرے لیے اچھی بنا کر پیش کی تو میں نے اس کی بنیاد کے پر یہ کام کیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، فَاذْهَبْ، تو یہاں سے چلا جا، فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ، اور زندگی بھر تیری سزا یہی رہے گی کہ تو لوگوں کو کہے گا لا مساس، ڈونٹ ٹچ می، مجھے چھونا نہیں۔ مفسرین نے اس کے باب میں لکھا ہے اس کی تفسیر کے اندر کہ اس کے پر ایسا عذاب مسلط ہوا کہ اگر کوئی اسے مصافحہ کر لیتا، چھو لیا کرتا تھا تو اسے بخار چڑھ جاتا تھا، اسے بھی بخار چڑھتا اور جو اس کو چھوتا یا مصافحہ کرتا اسے بھی بخار چڑھ جاتا۔ اسی لیے لوگوں کو منع کرتا تھا کہ مجھے چھوئے مت، قریب ہی مت آؤ۔ یہ تکلیف کی بات اس کے پر اللہ کی طرف سے عذاب کے طور پر آئی، یہاں تک کہ وہ بستی چھوڑ کر جنگل کی طرف گیا اور اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ یہاں یہ جو چھوا چھات کا مسئلہ ہے، خاص طور سے برہمن کے ذریعے یہ جو معاملات ہندوستان کے اندر آئے ہیں، یہ بھی بنی اسرائیل کا ہی معاملہ ہے۔ آپ دیکھیے، یہ بات تو تحقیق سے ثابت ہو چکی ہے کہ ہندوستان کے اندر جو برہمن ہے ان کا ڈی این اے وہی ہے جو کہ یہودیوں کا ہے، اور برہمن کا مطلب ہی ہوتا ہے ربی، یعنی قرآن مجید نے جن کو کہا ہے برہمن کا مطلب ہی ہوتا ہے ربی۔ اور آج بھی آپ دیکھیے کہ یہودی ان کے جو علماء ہوتے ہیں اپنے آپ کو ربی کہتے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ ربانیون، یہ ان لوگوں کے تعلق سے قرآن مجید نے بیان کیا، اور آج دیکھیے برہمن کا عین ترجمہ وہی ہوتا ہے۔ اور بنی اسرائیل کے جو 12 فرقے تھے، 12 جماعتیں تھیں جو حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے 11 بھائیوں کے پر مشتمل تھی، ان میں کا ایک جو فرقہ ہے یہ وہی برہمن ہے، اور یہ ہندوستان کے اصل باشندے نہیں ہیں۔ آپ ان کی تاریخ اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں، یہ لوگ باہر سے آئے ہوئے ہیں، ہندوستان کے اصل باشندے نہیں ہیں۔ ان لوگوں کا رنگ روپ، ان لوگوں کا ناک نقشہ، ڈی این اے سب بتاتا ہے کیا ہے۔ اب یہاں پر یہ جو بیماری ہے جو اللہ کی طرف سے عذاب کے طور کے پر سامری کے پر مسلط کی گئی تھی کہ چھونا نہیں، آج بھی آپ دیکھیں کہ برہمنوں کے یہاں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ چھونا نہیں، یعنی اپنے آپ کو لوگوں سے علیحدہ رکھنا، وہ امتیازی طور کے پر رکھتے ہیں، حالانکہ یہ عذاب کے طور کے پر تھا۔ یہ نہیں کہ آپ دوسروں سے علیحدہ رہیں، یہ آپ کی شان رہے، نہیں، اصلوں میں انسانوں کی شان تو یہ ہے کہ وہ سماج کے اندر رہے، ایک دوسرے سے ملتا جلتا رہے۔ تو یہ وہی عذاب تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس کے پر مسلط کیا گیا۔ اور اس کے بعد کہا وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، دیکھ تیرے معبود کو جس کے پاس تو ٹھہرا ہوا تھا، جس کی تو مجاوری کر رہا تھا، لَنُحَرِّقَنَّ، ہم اسے جلا کر راکھ کر دیں گے، ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، اور پھر اسے ریزہ ریزہ بنا کر دریا میں پھینک دیں گے۔ یعنی شرک کی پوری بنیاد کو ختم کر دیا۔ جہاں پر بھی شرک کے بارے میں اختیارات ہو اور اس کو ختم کرنے کی ہمارے پاس طاقت ہے، اس کی اصل اور اس کی بنیادوں کو بھی باقی نہیں رکھنا چاہیے تاکہ دوبارہ لوگ اس کی طرف مائل نہ ہو سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہی کیا۔ ایک تو عبرت کے طور پر تھا، دیکھ جسے تو معبود مانتا تھا اسے جلا کر راکھ کر دیا گیا، دریا میں بہا دیا گیا ریزہ ریزہ کر کے، وہ اپنے آپ کو نہیں بچا پایا۔ تو معبود کیسا ہے جو اپنے آپ کو جلنے سے نہیں بچا پاتا؟ اور دوسری بات شرکوں کے اس نشان کو مٹا دینا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہیں معلوم ہوا کہ بیعت رضوان جس درخت کے نیچے بھی تھی، بیری کا ایک درخت تھا جس کے تعلق سے سورہ فتح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا، تو انہیں جب یہ معلوم ہوا کہ کچھ لوگ اس درخت کے پاس تبرک کے طور کے پر جاتے ہیں، اس سے تبرک حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راتوں رات اس درخت کو کٹا کر ختم کر دیا. بعد میں جب لوگ وہاں گئے تو اس کا نام و نشان تک باقی نہیں تھا. تو شرک کے بارے میں اتنا زیادہ خبردار چوکنا رہنا چاہیے کہ اس کا نام و نشان باقی نہ رہے. اختیارات ملے تو اس کو مٹا کر رکھ دینا چاہیے. وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا. اب اس کے بعد قرآن مجید بیان دے رہا ہے انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، کہ تمہارا معبود صرف اللہ ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں. وسع کل شیء علما، اس کا علم تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے. یہ حقیقت میں تمہارا معبود ہے، یہ بچڑا تمہارا معبود نہیں ہے. قرآن مجید میں آپ دیکھیے واقعات. ابھی ایک واقعہ گزرا ہے، قرآن اسے ایسے انداز سے نہیں بیان کرتا ہے کہ لوگ سیریل وائز اس میں دلچسپی لیں. قرآن اس انداز سے بیان کرتا ہے لوگ اس سے عبرت پکڑے. سوائے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے، جو قرآن مجید نے بڑی تفصیل کے ساتھ سیریل وائز یعنی بالترتیب بیان کیا ہے، حالانکہ وہ بھی مقصود تھا لوگوں کی عبرت کے لیے کہ معاملات زندگی اور مکافات عمل کیا ہوتا ہے. ان ساری چیزوں کو بیان کرنے کے لیے احسن القصص جسے قرآن مجید نے بیان کیا، اور حضرت موسیٰ دیگر واقعات کو قرآن اتنی ہی چیزوں کو بیان کرتا ہے جو عبرت کے لیے، موعظت کے لیے، اصلاح کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ قصے کہانی کے طور پر. ان چیزوں کو بیان کر کے قرآن مجید نے اصل مدعے کو بیان کیا کہ اللہ ہی تمہارا معبود ہے. اور ان واقعات کو اور اس جیسے واقعات قوم عاد، قوم سمود، ان سارے واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو نصیحت کی جائے. پچھلی قوموں نے کیا کیا اپنے نبیوں کے ساتھ، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. اگر کوئی شخص دین کی راہ میں، دعوت و تبلیغ کی راہ میں چل رہا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے کوئی تکلیف ہی نہ ہو، تو پھر اسے کنارے ہٹ جانا چاہیے. اور اگر اس راہ میں چلنا ہے تو مرتے دم تک تکالیف کا اسے سامنا کرنا ہوگا. یہ سوچ اور یہ فکر بنا لے کہ ہمیں اس راہ کے اندر بہت ساری مشکلات آئے گی. الزامات، بہتان تراشیاں، غیبتیں، چگلیاں، راہ کی رکاوٹیں، بہت ساری چیزیں آئے گی. یہ پہلے سے ٹھان لیا جائے. اور اگر کوئی ان ساری چیزوں کے بارے میں سوچے کہ اگر میں اس راہ کے پر چلوں گا تو عزت و اکرام بڑھتا چلا جائے گا، نہیں. انبیاء کے واقعات اسی لیے بیان کیے جا رہے کہ دیکھو کرتے کیا ہیں. ایک ظاہری دشمن ہوتا ہے، ایک باطنی ہمارے اپنے درمیان چھپا ہوا. ہر طریقے کے دشمنوں سے نپٹنا ہوگا، نبرد آزمانا ہونا ہوگا. یہ فضیلت اتنی بڑی جو ملنے والی ہے یوں نہیں ملے گی، بلکہ اس کے لیے امتحانات، اختبارات دینے ہوں گے. ان واقعات کے بیان کرنے کا مقصود یہی تھا. ہاں، قرآن نے آخر میں ان چیزوں کو بیان کرنے کے بعد منظرنامہ بھی پیش کر دیا کہ تمہاری فکر آخرت کی ہونی چاہیے. یہ سب کے سب آخرت کے ٹارگٹ اور مشن کے طور پر کیا جائے تو انسان کو یہ ساری چیزیں بے معنی، بے حیثیت نظر آئے گی. اس لیے کہ اصل امتحان، اصل کامیابی آخرت کی ہوگی، دنیا کی نہیں. اگر دنیا کے سارے لوگ مل کر کسی کو بڑا پاک باز، متقی اور فضیلت والا بنا دے تو اس بنیاد کے پر آخرت میں اسے کامیاب نہیں کیا جائے گا. اور نہ ہی اگر دنیا میں کسی کو انتہائی ذلیل، رسوا اور متہم قرار دے تو اس کی بنیاد کے پر اللہ آخرت کے دن اس کو ناکام کر دے گا. لوگوں کی سوچ، لوگوں کے فیصلے اور لوگوں کے نظریات کی بنیاد کے پر فیصلے نہیں ہوں گے. وہاں رب العالمین کی عدالت میں ہر چیز کو انتہائی محکم انداز میں پیش کر کے فیصلہ کیا جائے گا. وہ حکیم ہے، اس کا ہر فیصلہ عدلوں کے پر حکمتوں کے ساتھ ہوگا. یہ بہت بڑی تسلی ہوتی ہے دنیا میں تکالیف کے اٹھانے والے، چونکہ یہ دعوت کی راہ اسی طرح کی ہے. اسی لیے قرآن مجید یہاں آخرت کا منظرنامہ پیش کر رہا ہے. ہمیشہ اسے اپنے سامنے رکھو. جب وہ سامنے رہے گا تو دنیا کی تکالیف ہلکی ہو جائیں گی. اور اسی لیے قرآن مجید نے اس کو بیان کیا کہ اس دن سور پھونکا جائے گا، مجرموں کو جمع کیا جائے گا. وہاں جمع ہونے کے بعد مجرمین آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہیں گے لگتا ہے کہ ہم دنیا میں 10 دن ٹھہرے تھے، جبکہ حقیقت قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا لگے گا انہیں اِلَّا بِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا، دنیا میں صرف 1 دن ٹھہرے تھے. ہم اپنی زندگی جو بھی 30، 40، 50، 60، 70 سال کی ہے گزار چکے ہیں. اگر اس کے بارے میں ایک مرتبہ پیچھے جھانک کر دیکھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بچپن، یہ جوانی بس ایک لمحے میں گزر چکی ہے. جو گزر گیا ہے بہت مختصر، ہلکا معلوم ہوتا ہے، اور جس کا انتظار کیا جاتا ہے لمحہ لمحہ یہ بڑا طویل نظر آتا ہے. اب وہاں قیامت کے دن تو سب گزار کر جا چکے ہوں گے، تو جب پلٹ کر دیکھیں گے تو ایسا لگے گا کہ بس ایک لمحہ تھا، ایک دن تھا جو ہم گزار کر آئے ہیں.
تو یہ پوری زندگی ایسی محسوس ہوگی قیامت کے دن۔ تو ہمیں اتنی اہمیت دنیا کی زندگی کو نہیں دینا ہے۔ قرآن جب اس کو اہمیت دینے دے رہا ہے، دنیا کی زیادہ اہمیت اللہ کے نزدیک نہیں ہے، بلکہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ تبھی تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر دنیا کی حقیقت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہیں دیتا۔ کوئی حقیقت اس دنیا کی نہیں ہے، اصل حقیقت آخرت کی ہے۔ تو ہمیں اس بارے میں فکر مند رہنا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے اس چیز کو یہاں بیان کیا کہ سور کے پھونکے جانے کے بعد کیا کیا ہوگا، جو آخری عدالت اللہ کے یہاں پر پیش آنے والی ہے، ہمیں اسے سامنے رکھنا ہے، اس کی فکر کرنا ہے۔ یہی دراصل ہماری منزل مقصود ہے۔ اب اس سورہ کا اخیر کا کچھ حصہ ہے جو انشاءاللہ ایک دو دروس کے اندر اور بیان کیا جائے گا، جس میں خلاصتاً ان واقعات کے تناظر میں جو باتیں آ سکتی ہے قرآن مجید اسے بیان کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان واقعات کے تناظر میں عبرت کی، درس کی، موعظت کی جو باتیں ہیں جس سے ہم اپنی زندگی کی اصلاح کر سکتے ہیں، عقیدے کا سدھار کر سکتے ہیں، ان تمام چیزوں کو سمجھ کر ہمیں اپنے عقائد اور معاملات کی اصلاح کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔